الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت 267 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انفاق کا مضمون زیر بحث ہے۔ یہ اس سورہ کا خاص مضمون ہے۔ اس میں مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کے مباحث جب شروع ہوئے ہیں تو دو ہی چیزیں بنیادی طور پر زیر بحث آئی ہیں۔ ایک اس وقت جہاد کی ضرورت پیش آ گئی تھی اور دوسرے انفاق۔ تو جہاد اور انفاق کے مضامین کم و بیش ساتھ ساتھ اس میں موضوع بحث رہے ہیں۔ وہی مضمون اس سے پچھلے درس میں بھی زیر بحث تھا اور ابھی چند آیات اس کی باقی ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ مضمون سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی اور جگہ بھی انفاق کا مضمون اس وضاحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا۔ انفاق کا حکم یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم یہ تو جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور دین کے بنیادی احکام میں سے ہے۔ دین کی بنیادی دو چیزوں پر قائم کی گئی ہے، ایک اللہ کا حق وہ نماز ہے، دوسرے لوگوں کا حق وہ انفاق ہے۔ لیکن جس وضاحت کے ساتھ، جس صراحت کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ اس کے مختلف پہلوؤں کو یہاں موضوع بحث بنایا گیا ہے، باقی قرآن میں اس طریقے سے موضوع بحث نہیں بنایا گیا۔ اسی باب میں اب مزید ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، وہ مما اخرجنا لکم من الارض، یعنی اس میں پھر ایک مزید قدم آگے بڑھا کے بتایا کہ تمہاری کمائی بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، مال بھی اچھا ہونا چاہیے، بے وقت اور گھٹیا چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، غلط اور مشتبہ طریقے سے کمائی ہوئی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ کو طیبات پسند ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو پاکیزہ کمائی کا انتخاب کرو۔ جو پاکیزہ کمائی کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ان سارے پہلوؤں کو حاوی ہے، یعنی وہ مال بھی اچھا ہو، بے وقت اور گھٹیا نہ ہو، اور وہ غلط اور مشتبہ طریقوں سے کمایا ہوا بھی نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان چیزوں میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ یہ دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ، انفاق، اس میں یہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ ایک آپ کے پاس مال ہوتا ہے جس کو آپ موجودہ زمانے کی تعبیر کے مطابق کہتے ہیں کہ آپ کی ویلتھ کیا ہے، آپ کے پاس جو دولت ہے وہ کیا ہے، اس میں زکوٰۃ کا ایک ضابطہ ہے۔ اور دوسرے وہ چیزیں جو پروڈیوس ہوتی ہیں، پیداوار کی صورت میں سامنے آتی ہیں، تو اس زمانے میں یا تو زرعی پیداوار تھی یا جانوروں کے ذریعے سے پیداوار حاصل کی جاتی تھی، تو ان دونوں ہی پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے۔ تو یہاں بھی ان دونوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور کوئی بری چیز تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو وہ پاکیزہ، صاف ستھری، اچھی اور ایسی ہونی چاہیے کہ تم خود انہیں اپنے لیے پسند کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور کوئی بری چیز تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو۔ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تم اس طرح کی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو لیکن اپنا حال یہ ہے کہ قیمت گھٹا نہ لو تو اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت تم اس طرح کی چیزیں دے دیتے ہو جو تمہارے لیے کوئی بڑی پسندیدہ چیزیں نہیں ہوتی، اور اگر تمہیں خریدنی پڑیں بازار میں جا کے تو اصرار کرتے ہو کہ اس میں تو فلاں نقص ہے، اس میں فلاں نقص ہے، اس کی قیمت گھٹا دو پھر میں خریدنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت بھی جو تمہارے اپنے معیارات ہیں ان کو سامنے رکھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ تمہاری اس خیرات سے اللہ بے نیاز ہے، وہ ستودہ سے پاک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے تم نے، چلیے جیسے بھی پوری کر دی۔ اللہ تو ان چیزوں سے غنی ہے، وہ تمہارے ہی بھائیوں پر، تمہاری ہی بہنوں پر، تمہارے ہی ابنائے نو پر تمہیں خرچ کرنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو تو اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہی وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں قربانی کے جانور کے بارے میں کچھ قاعدے بنائے گئے ہیں، اسی طرح کے اور بعض احکام و ہدایات دی گئی ہیں۔ ان سے مقصود یہی ہے کہ کمائی پاکیزہ ہو، مال اچھا ہو، جو چیز آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں
وہ آپ خود اپنے لیے لینا پسند کریں۔ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو گھٹیا اور بے وقت ہوں اور آدمی کہے کہ اور کسی کام کی نہیں ہے تو چلیے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ جیسے عام طور پر اگر جانور آپ کے پاس ہوں تو مرنے کے قریب ہوئے تو آئیے اس کو انفاق کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ کہ ایک چیز تم مجھے دینے آ رہے ہو اور میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے آ رہے ہو تو اس میں تمہارے سامنے یہ معیار نہ ہو کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں یا نہیں پسند کرتا، میں اس کو لینا اچھا سمجھوں گا یا نہیں سمجھوں گا۔ ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے۔ یعنی جس وقت اللہ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، میری راہ میں انفاق کرو، تو شیطان بھی اپنی دعوت لے کے آ جاتا ہے۔ وہ آ کے تمہیں کہے گا کہ اس طرح مال لٹا دو گے اور اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں دو گے تو محتاج ہو کے بیٹھ جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اور پھر اگر خرچ کرنے کا داعیہ ہو، انسانوں کی دو طرح کی شخصیات ہوتی ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بڑی خست ہوتی ہے، یعنی ان سے تو ان کی اپنی ذات پر خرچ کروانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے پاس تو شیطان آ کے یہ کہے گا کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیا تو کل محتاج ہو کے بیٹھ جاؤ گے۔ ان کے پاس لاکھوں کروڑوں بھی بینک میں پڑے ہوئے ہوں تو ان کو محتاجی کا خوف لاحق ہوتا ہے اور انہیں یہ خوف دلا کے اللہ کی راہ میں انفاق سے روکا جا سکتا ہے، جس کو ہم اپنے ہاں بخیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے ہاں یہ خست ہوتی ہے طبیعت میں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عللے تللے اڑانے کے بہت شائق ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتے، لیکن ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے متوجہ کیا جائے تو یہ چیز ان پر گراں گزرتی ہے، یعنی وہ اپنی عیاشیوں پر اور اپنے تعیشات پر بہت خرچ کر لیں گے۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ شیطان انہیں فحش باتوں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یعنی ان کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے اس کے پاس ایک اور نسخہ ہے، اور جن کے اندر خست ہوتی ہے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ سے ہٹانے کے لیے وہ اپنے ہاں ایک اور نسخہ رکھتا ہے۔ تو دونوں کا ذکر کر دیا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تم میں سے کچھ لوگوں کو تو محتاجی اس کے ڈراوے دے گا، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو تلقین کرے گا کہ خرچ کرنا ہے تو اصل میں یہ جگہ ہے خرچ کرنے کی، کوئی مجلس منعقد کرو اور کسی طوائف کا گانا سنو اور کسی کوٹھے پر جاؤ، ان چیزوں کی طرف تمہیں توجہ دلائے گا۔ فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت اور عنایت کا وعدہ دیتا ہے۔ وہ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ میری راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے، ان کی ضرورتوں پر خرچ کرو گے تو میری طرف سے تمہارے لیے مغفرت اور عنایت کا وعدہ ہے۔ یعنی شیطان کے بھی کچھ وعدے بیان کر دیا، اس کی ترغیب اور تلقین کا ذکر کر دیا، اس کے مقابلے میں اللہ کس چیز کا وعدہ کرتا ہے اس کا ذکر کر دیا کہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور خرچ کے لیے بے حیائی کی راہ سجاتا ہے، شیطان یہ کرتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور عنایت کا وعدہ کرتا ہے، مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی بے مثل آیت ہے۔ اس میں لفظ الحکمہ استعمال ہوا ہے کہ یہ جو حکمت ہے، زندگی کا اصل فلسفہ ہے، وہ اس چیز پر مبنی ہے کہ آپ کو آخرت میں کیا ملنے والا ہے۔ یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے، دنیا میں اس وعدے کا ظہور نظر نہیں آتا، اور انسان کے سامنے اگر یہ چیز رکھی جائے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں تمہاری ابدی زندگی شروع ہو رہی ہے اور اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہوئی ہیں، دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس میسر ہے یہ سب کچھ عارضی ہے اور تمہیں امتحان اور آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، تم اس دن کے لیے تیار کرو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آسانی سے آدمی کی گرفت میں نہیں آتی۔ یعنی اگر آپ اس دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے کوئی فلسفہ بیان کریں، کسی چیز کی حکمت اس پر واضح کریں، کسی چیز کا پس منظر سمجھائیں تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جس وقت آپ اللہ کے اس وعدے کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن ساری انسانیت کے لیے اللہ ایک نئے دور کی ابتدا کر رہے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، اور دین کے سارے فلسفے کی بنیاد اصل میں یہ عقیدہ ہے۔
یعنی آدمی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہوگا، ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی، اور وہ زندگی ابدی ہے، وہ ہمیشہ کی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونی۔ اس زندگی کو سامنے رکھ کر اس زندگی کو سمجھو۔ اس زندگی کے اندر جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ اصل میں اس کو ساتھ ملا کے سمجھو گے تو ان کا جواب تمہیں ملے گا۔ تو دین کے فلسفے کی یہ اساس ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا کہ اللہ کا یہ جو وعدہ ہے کہ تم یہاں انفاق کرو۔ شیطان کیا چیز سامنے رکھ رہا ہے؟ وہ یہاں کی محتاجی، یہاں کا غنا، یہاں کی دولت اس کو سامنے رکھ رہا ہے۔ وہ دوسری چیز کیا سامنے رکھ رہا ہے؟ وہ یہاں کی لذتیں، راحتیں اور تعیشات سامنے رکھ رہا ہے۔ اور انسان کے اندر چونکہ دونوں چیزوں کے معاملے میں دولت کی ہوس بھی ہے، زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے داعیات بھی ہیں، اور اسی طرح سے فحشاء کی طرف بھی انسان کے اندر فطری رغبتیں رکھی گئی ہیں۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے جس دنیا کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، شیطان اپنی تقریر فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بھی ایک تقریر ہے، اور وہ تقریر یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم ابنائے نو پر خرچ کر دو، غریبوں پر خرچ کر دو، مسکینوں پر خرچ کر دو، ضرورت مندوں پر خرچ کر دو۔ میں تمہیں اس ابدی زندگی میں مغفرت بھی عطا فرماؤں گا۔ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم انسان، کمزور انسان، بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ اس کے ذریعے سے، اس انفاق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان غلطیوں کو معاف کر دوں گا، یعنی یہ اس کا ذریعہ بن گئی۔ تو فرمایا کہ ایک میں مغفرت کروں گا، اور دوسرے یہ کہ صرف مغفرت نہیں کروں گا کہ گناہ معاف کر کے تمہارا حساب برابر کر دوں گا، نہیں، انفاق کرتے چلے جاؤ گے تو اپنی طرف سے عنایت بھی فرماؤں گا۔ تو میں اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ اگر کسی کو یہ چیز مل گئی، اس وعدے کا فہم حاصل ہو گیا، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ مَن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتا ہے، اس کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے، نبیوں کی دعوت کی طرف توجہ کرتا ہے، اور اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے دنیا کے اندر کہ دنیا کی زندگی کے اندر شیطان کی اس تقریر کے سحر میں آدمی مبتلا نہیں ہوا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت کو اس نے اپنے لیے حقیقت سمجھ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک دن اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو جائے گا، میرے لیے مغفرت بھی ہے اور میرے لیے اللہ کی عنایت کا موقع بھی ہے۔ تو فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جسے یہ فہم دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو در حقیقت خیر کثیر کا ایک خزانہ دے دیا گیا۔ یہ تبصرہ کیا اس کے اوپر کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑے نصیبہ ور ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ فہم عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو آپ نے اپنا خزانہ لٹا دیا ہو اللہ کی راہ میں، لیکن یہ خزانہ اگر کسی کو مل گیا تو ایک خیر کثیر کا خزانہ مل گیا، کہ وہ اصل میں اپنے آپ کو اس خزانے سے مالا مال کر لیتا ہے کہ مجھے اس وعدے پر پورا اطمینان ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو میرے لیے مغفرت اور اپنی بے پناہ عنایتوں کا ذریعہ بنا دے گا۔ یہ جو اس میں لفظ امر استعمال ہوا ہے، امر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید نے یہاں بھی استعمال کیا، خاص طور پر شیطان کے وعدے کا جب ذکر کیا ہے تو یامرکم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ جو امر کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں اردو کی طرح نہیں ہے۔ عربی زبان میں جس طرح حکم دینے کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح ترغیب دینے، سجھانے، تلقین کرنے، نصیحت کرنے کے معنی میں کیا جاتا ہے، اور یہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں کیا چیز پیش نظر ہے۔ مدعا جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف شیطان ہے جو مستقبل کے موہوم خطرات سے ڈرا کر تمہیں اللہ کی راہ میں انفاق سے روکتا ہے، اور دوسرے نفس کی راہ میں فضول خرچی اور عیاشی کی ترغیب دیتا ہے تاکہ کسی بڑے مقصد کے لیے خرچ کرنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اور اس کی نقد لذتوں کو چھوڑو، میرا فضل اور میری بخشش تمہاری منتظر ہے، اور ایک نادیدہ عالم کی کامیابیاں ہیں، ان کے لیے اپنی کمائی لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دونوں کے لیے لفظ امر استعمال ہوا ہے، اللہ یہ کہتا ہے اور شیطان یہ کہتا ہے، اس بات کی تلقین کرتا ہے، یہ راہ سجاتا ہے، اور پھر اس پر تبصرہ کر دیا ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ یہ حکمت پالے کہ یہ دنیا عارضی ہے، میں یہاں امتحان کے لیے ہوں، اور اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے
جو اس ابدی زندگی میں نکلے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر تصور کریں کہ جو بات انبیاء علیہم السلام کہہ رہے ہیں، جب آپ کی مرنے کے بعد آنکھ کھلی تو ایک حقیقت کے طور پر سامنے آ گئی، اس وقت یہ کتنا بڑا فلسفہ اور کتنی بڑی حکمت ہوگی جس پر انسان اللہ کا شکر کرے گا کہ میں نے اس کو سمجھ لیا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اس آیت کو پڑھیے کہ یوت الحکمت من یشاء، وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ یہ جو میں نے قانون کے مطابق کے الفاظ کہے تو یہ اصل میں قرآن مجید دوسرے مقامات پر واضح کر دیتا ہے کہ اس چیز کو بھی اللہ اگر دیتا ہے تو اپنے قانون اور قاعدے کے مطابق دیتا ہے۔ یہ چونکہ ہدایت ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، تو یہ ملتی کن لوگوں کو ہے؟ جو اس کے سچے طالب ہوتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ آپ نے اپنے ارادے اور اختیار کو درست استعمال کیا تو اب اللہ کی توفیق، اللہ کی حکمت یہ ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نے ارادے کو غلط استعمال کیا، سرکشی اختیار کر لی، تو پھر کچھ دیر کے بعد وہ چیز آ جاتی ہے جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا۔ جب آدمی ایک تسلسل کے ساتھ اللہ کی یاد دہانی سے غفلت برتتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ گریز اور فرار تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر شیاطین کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ اب تم اس کو جس راستے پر لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ محروم ہوا۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے، اور فرمایا من یوت الحکمت، اور جسے یہ فہم دیا گیا فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے در حقیقت خیر کثیر کا ایک خزانہ دے دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی تو صرف دانشمند ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ یہ یاد دہانی تو ہم نے کرا دی، لیکن اس یاد دہانی کے لیے ایک چیز ضروری ہے آدمی کے پاس، اور وہ ہم نے اس کو پہلے سے دے رکھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو اس کو عقل ملی ہے، جو اس کو فطرت ملی ہے، وہ اس کو زنگ آلود نہ ہونے دے۔ اس طرح کی چیز سے یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے تعصبات سے بالاتر ہو کر جو اصل انسان کی فطرت ہے اس کی روشنی میں چیزوں پر غور کرنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے۔ تو آخر میں یہ فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی صرف دانشمند ہی حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، فرمایا کہ ایک بات اور بھی سمجھ لو اور مطمئن رہو کہ جو خرچ بھی تم کرو گے اور جو نظر بھی تم پوری کرو گے فإن اللہ یعلمہ، اللہ سے وہ چھپی نہیں رہے گی۔ اصل میں تو انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہے نا، وہ خیال کرتا ہے کہ یہ میں کیوں خرچ کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک تمہارے عمل کے اوپر اس کی نگاہ ہے، وہ اللہ سے چھپی نہیں رہے گی۔ وما للظالمین من انصار، اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، یعنی اس یاد دہانی سے گریز کرتے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، جب قیامت برپا ہوگی وہ دن آ جائے گا جس کا فہم اگر کسی کو مل گیا تو خیر کثیر کا خزانہ مل گیا۔ جب وہ دن آ جائے گا تو وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی ان کا مددگار ہوگا اور انہیں چھڑا لے گا، تو ان کو جان لینا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو سکے گی۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم اپنی خیرات علانیہ دو تو یہ بھی کیا اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر اسے چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور غریبوں کو اس طرح دے دو کہ معلوم ہی نہ ہو کہ کس ہاتھ نے دیا اور کس ہاتھ نے لیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں اور بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ اس کا صلہ کیا ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اس سے اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ پیچھے نظر کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے عہد کیا جائے کہ میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں فلاں اور فلاں عبادت کروں گا یا ریاضت کروں گا یا اتنا صدقہ دوں گا۔ لوگ ایسا کر لیتے ہیں، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ قرآن مجید کے بیانات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور پچھلے الہامی صحائف سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ یعنی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ سے دعا کریں، پسندیدہ طریقہ یہی ہے۔ لیکن یہ کہ آپ اس طرح کا عہد باندھ لیتے ہیں کہ میری فلاں آرزو پوری ہو گئی، فلاں دعا پوری ہو گئی تو میں یہ کروں گا، تو یہ نظر ماننے کا جو طریقہ ہے یہ اگرچہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، لیکن اگر مان لی جائے تو پھر اس کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ پھر یہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کوئی نظر باندھ لی ہے پھر اس کو پورا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی
اس طرح کی نظر باندھ لیتا ہے کہ جس کو پورا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے یہ نظر مان لی کہ میں ننگے پاؤں گرمی کے موسم میں حج کرنے کے لیے جاؤں گی، تو حضور نے فرمایا کہ جوتا پہنو اور اطمینان کے ساتھ جاؤ۔ یعنی اس طرح کی نظر نہیں ماننی چاہیے کہ جو آدمی کو ایسی تکلیف میں مبتلا کر دے کہ جس کا تحمل کرنا انسان کے لیے آسان نہ ہو۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس نظر کو اگر کسی وجہ سے توڑنا پڑ جائے تو فرمایا کہ اس کا وہی کفارہ ہے جو قسم کو توڑنے کا کفارہ ہے، اس لیے کہ یہ بھی بالکل ویسی ہی چیز ہے جیسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر قسم کسی وجہ سے توڑنی پڑ جائے تو پھر آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا 3 روزے رکھیں گے، اس کا ایک کفارہ مقرر کر دیا۔ بعض اوقات بعض اخلاقی معاملات جیسے میں نے ایک نظر کی مثال دیا ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کو پورا کرنا آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو یہ اس کو کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم کوئی نظر مانو گے، اس کو پورا کرو گے، یا کوئی تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے تو اس کا صلہ لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی اس ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں وہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ اللہ کے ہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ بات جو فرمائی کہ علانیہ دو جو چھپا کر دو، تو اس لیے کہ بعض اوقات علانیہ دینا بھی ضرورت ہوتی ہے، اس سے دوسروں کو انفاق کی ترغیب ہوتی ہے۔ ایسے موقع ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اس وقت ہمارے ملک میں ایک ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو اس میں اگر علانیہ بھی کچھ کیا جائے تو یہ دوسروں کے لیے ترغیب کا، ان کو گھروں سے نکالنے کا، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کا کی طرف ترغیب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ چھپا کر دیں تو ظاہر ہے کہ اس کے مواقع تو ہر وقت ہی موجود ہوتے ہیں۔ چھپا کر دینے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا اس لیے کہ اس سے حاجت مندوں کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، اور خود دینے والے کے لیے بھی ریا اور نمائش کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں اس طرف بھی اور دوسری جانب بھی ملحوظ ہوتی ہیں۔ لیکن دونوں کے بارے میں یہ کہا کہ چھپا کر دو گے تو یہ اللہ سے چھپا نہیں رہے گا، علانیہ پوشیدہ سب تمہارے لحاظ سے ہے، اللہ کے سامنے تو ہر چیز بالکل واضح ہے، اس لیے جو کچھ بھی کرو گے، جہاں بھی کرو گے، اللہ کے ہاں اس کا صلہ تم کو مل جائے گا۔ تو ارشاد ہوا کہ واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، بنی اسرائیل ہے نا مخاطب، یہ تو درمیان میں مسلمانوں کی طرف تطہیر کا مضمون آ گیا تھا۔ فرمایا یہ بنی اسرائیل نہیں مانتے تو اے پیغمبر ان کو ہدایت پر لے آنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اصل مضمون کی طرف بات پلٹ گئی۔ لیس علیک ھداھم، یہ نہیں مانتے تو اے پیغمبر ان کو ہدایت پر لے آنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ اللہ ہے جو اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے بس کی چیز نہیں ہے، جو چیز اللہ کی ہے وہ اللہ ہی کرے گا، اور اللہ کا ایک قانون ہے جس کے مطابق وہ کرتا ہے۔ وما تنفقوا من خیرا فلانفسکم، فرمایا اس لیے ان سے قطع نظر کر کے تم مسلمان یہ بات سمجھ لو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا نفع تمہیں ہی ملنا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا نفع تمہیں ہی ملنا ہے، اور تم اسی لیے تو خرچ کر رہے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اس مقصد سے جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ قیامت میں تمہیں پورا کر دیا جائے گا، تمہارے حق میں ذرا بھی کمی نہ ہو۔ یعنی یہ کہہ کے کہ ان لوگوں کو ہدایت دینا تو آپ کے بس کی چیز نہیں ہے، اللہ کے قانون کے مطابق ان کو ہدایت ملے گی اگر یہ ہدایت کے سچے طالب ہوں گے۔ اس وقت ان سے قطع نظر کر کے آپ اپنی توجہ اس طرف مرکوز کیجئے کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، اور وہ اس وقت آپ سے یہ چاہتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور اطمینان رکھو کہ جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا نفع کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں جب تم اللہ کے حضور میں پہنچو گے تمہیں ہی ملے گا۔ اور پھر ترغیب کے انداز میں کہا ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو، اسی لیے خرچ کرو گے نا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو پھر قیامت میں تمہیں پورا صلہ دے دیا جائے گا، اور تمہارے حق میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دے دی کہ پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اپنے مخاطبین کو اتمام حجت کے درجے میں اللہ کی ہدایت سے آگاہ کریں۔ لیس علیک ھداھم، اس کے بعد یہ ان کا کام ہے کہ اسے قبول کریں یا رد کر دیں، یعنی آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ آپ آخری درجے میں حق کو واضح کر دیں، اس کے بعد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ لوگ اگر اس کو قبول نہیں کرتے تو اس کا خمیازہ یہ خود بھگتیں۔ اس وجہ سے اطمینان کے ساتھ آپ یہ کام کیجیے۔ اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ وہ توجہ رکھیں اس بات کے اوپر کہ اس وقت اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، انہیں اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے اس وقت کیا اہتمام کرنا ہے۔ یہ جو کچھ بھی دعوت دی جا رہی ہے، یہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، تم سمجھ لو کہ تم سے تمہارا پروردگار کیا چاہتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ وہی مضمون للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ یہ جو ہم بار بار انفاق کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ والدین پہ انفاق کرو، اعزہ پہ انفاق کرو، رشتہ داروں پہ انفاق کرو، اپنے معاشرے کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں پہ کرو، اور بالخصوص اس وقت ان غریبوں پر کرو جو اللہ کی راہ میں گر گئے۔ یہ اب مطابق حال کر دیا، کیونکہ ہجرت کر کے لوگ آ رہے تھے۔ جو اس وقت صورتحال ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کچھ اس چیز کا کہ مختلف جگہوں سے لوگ اپنا سر و سامان اٹھاتے اور مدینہ میں ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 2 اہتمام کیے۔ ایک اہتمام تو یہ تھا کہ مواخات کے طریقے پر ایک انصاری کے ساتھ ایک مہاجر کو بھائی بنا کے اس کی ذمہ داریاں اس کے سپرد کریں۔ ایک طریقہ یہ تھا، لیکن لوگ ہی کتنے تھے، یعنی کوئی بڑی آبادی نہیں تھی مدینہ کی۔ آپ اگر اس زمانے میں جا کے دیکھیں کہ مسجد نبوی میں وہ حصہ محفوظ کر دیا گیا ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی تھی، تو وہ بھر جاتی تھی۔ بھائی اتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے؟ تو بہت تھوڑی سی آبادی تھی، یعنی 400-500 نفوس سے زیادہ لوگ نہیں تھے وہاں۔ اتنی تھوڑی سی آبادی میں ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کے لیے مواخات کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ایک چبوترا بھی پھر خاص کر دیا گیا، جس کو آپ مہاجر کیمپ کہہ سکتے ہیں، جس میں لوگ آگے پھر ڈیرے ڈال دیتے تھے اور ان کے لیے اجتماعی طور پر کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا تھا، جیسے ہم لوگوں نے کچھ کیمپ لگا دیے۔ ابھی دیکھیے یہ بالکل فطری ہے معاملہ کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے پاس چلے گئے ہیں، گھروں میں چلے گئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ کسی کیمپ میں آ گئے۔ تو ایک کیمپ اس زمانے میں بھی اسی کو صفہ کہا جاتا ہے، چبوترے کو کہتے ہیں نا عربی میں، تو اصحاب صفہ ان کو کہا جاتا ہے جو اس چبوترے پر مہاجرین آ کے ڈیرے ڈال چکے تھے۔ یہ ان کا ذکر ہے۔ اور فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی یہ لوگ اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ان کے لیے تجارت کے لیے باہر نکلنا بھی ممکن نہیں رہا، اور زیادہ تر یہ جو لوگ مکے سے آ رہے تھے یہ تجارت پیشہ تھے۔ اب راستہ بھی بند ہے، اس لیے کہ چاروں طرف سے گھیراؤ ہوا ہے، تو محصور ہو کر رہ گئے ہیں، تجارت کے لیے باہر نکلنا ممکن نہیں۔ انصار کے ساتھ جیسے کہ میں نے عرض کیا، مواخات کا معاملہ بھی ایک حد تک ہی کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ بھی نہیں تھا کہ بہت بڑا شہر ہے اس میں معاش کے دوسرے مواقع تلاش کر سکتے ہیں آپ، کتنے مواقع ہوں گے اس میں۔ تو لوگ کرتے تھے، کچھ مزدوری بھی کر لیتے تھے، کوئی باغوں میں کام بھی کر دیتے تھے، کچھ یہودیوں کے ہاں بھی جا کے کام کر لیتے تھے، لیکن کہاں تک؟ بالکل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کے اندر معاش کے مواقع بہت محدود تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرا لیا تھا۔ اس وجہ سے یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں گرے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اپنے کاروبار کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، ان کی خودداری کے باعث ناواقف ان کو غنی خیال کرتا ہے، یعنی یہ ان کی تعریف کی ہے کہ وہ کوئی بھیک مانگنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی خودداری کے باعث ناواقف ان کو غنی خیال کرتا ہے۔ تعرفہم بسیماہم، چاہو تو ان کے چہروں سے تم انہیں پہچان سکتے ہو، یعنی انسان کے چہرے کے اوپر اصل میں اس کی ضرورتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو پریشانی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی آنکھیں ہوں، لیکن وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی تاثر دیں یا مانگنے کے لیے جھولی پھیلائیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، یعنی یہ جو کہا ہے لپٹ کر نہیں مانگتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مانگتے ہیں، بلکہ یہ در حقیقت ان کی اس حالت کو ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح عام فقراء ہوتے ہیں اس طریقے کے یہ لوگ نہیں ہیں۔ ان کو تمہیں پہچاننے کے لیے خود ہی آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو یہ کسی چیز کے گھنونے پن کو واضح کرنے کے لیے بعض اوقات اس کے ساتھ کچھ الفاظ لگا دیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مانگتے تو ہیں مگر لپٹ کر نہیں مانگتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو ان عام فقیروں پر قیاس نہ کرو۔ یہ لوگ اپنی خودداری کی وجہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم ان کے چہروں سے البتہ ان کو پہچان سکتے ہو۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، ان کی مدد کرو اور سمجھ لو کہ اس مقصد کے لیے جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا صلہ تمہیں لازماً ملے گا، اس لیے کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو لوگ شب و روز علانیہ اور چھپا کر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور وہاں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں۔ انفاق کے معاملے میں خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ بیان کتنا غیر معمولی ہے۔ یعنی اس میں پہلے یہ بتایا گیا کہ انفاق کی ضرورت کیوں ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ تمہارے معاشرے کی عام ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جد و جہد کا موقع بھی آ گیا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی راہ میں انفاق کرو۔ پھر یہ وضاحت کی گئی کہ یہ انفاق تمہیں کس جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جس طرح جہاد کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا جذبہ محرکہ اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، اسی طرح انفاق کا جذبہ محرکہ بھی اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اس میں خاص طور پر یہ توجہ دلائی کہ اگر انفاق کرو گے اور اس میں کسی کو اذیت دو گے، کسی کی عزت نفس مجروح کرو گے، کسی کو انفاق کر کے احسان جتاؤ گے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کو اس طرح کے انفاق کی ضرورت ہے۔ اور یہاں تک بات پہنچا دی کہ اگر یہ کرنا ہے تو آج راہ کرم انفاق نہ کرو، پھر ایک اچھا بول بول کر رخصت کرو، پھر ناگواری کا موقع تو چشم پوشی کو بھی میں بڑی بات سمجھ لوں گا۔ یعنی غریب کی اور حاجت مند اور ضرورت مند کی عزت نفس کسی حال میں مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ اس مقام کو آپ نے سنا ہے کہ اس میں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات دہرا کر بتائی ہے کہ یہ بات سمجھ لو۔ پھر مثال دی ہے اس بات کی کہ اللہ کی راہ میں انفاق اگر اس طرح کرو گے کہ انفاق کیا، بہت کچھ دیا، لیکن بعد میں اس کو احسان جتا کر اور دوسرے کو اذیت دے کر اور اس کی عزت نفس کو مجروح کر کے برباد کر دیا، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کسان نے کسی چٹان کے اوپر کوئی فصل کاشت کر دی ہے، اگر بارش کا ایک دونگڑا بھی برسا تو سب کچھ بہا کر لے جائے، تو قیامت میں یہی معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ انفاق کے معاملے میں یہ چیز ملحوظ رکھو۔ پھر خاص زور دے کر یہ کہا کہ اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بے وقت چیزیں خرچ نہ کرو، ان کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ، اور یہ چیز سامنے رکھو کہ یہ وہ ضرورتیں ہیں جو تم پوری کرو گے، علانیہ کرو، تم لوگوں کو چھپا کر دو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور خاتمہ کلام میں یہ فرمایا کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے کچھ مہاجرین بھی آ گئے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے بھی آگے بڑھو۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ مانگنے کے لیے تمہارے دروازے پر آئیں گے یا لپٹ کر تم سے مانگیں گے، ان کو تمہیں ہی پہچاننا ہے، ان کی ضروریات ان کے ماتھے پر لکھی ہوئی ہیں، پیشانی سے پڑھ کے دیکھ سکتے ہو، اگر تمہارے اندر بصیرت ہے انہیں پورا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جو مال بھی شب و روز علانیہ چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یہ بات یاد رکھو کہ اس کا اجر کہیں نہیں جائے گا، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ یہ اللہ کی بشارت ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انفاق انفاق اور انفاق، یہ گویا اس سورہ کے خاتمے میں وہ تعلیم ہے جس کو پوری وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجیے۔ ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور کوئی بری چیز تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو۔ تم اس طرح کی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ قیمت گھٹا نہ لو تو اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جان رکھو کہ تمہاری اس خیرات سے اللہ بے نیاز ہے، وہ ستودہ صفات ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور خرچ کے لیے بے حیائی کی راہ سجاتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے تمہارے ساتھ مغفرت اور عنایت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے، اور جسے یہ فہم دیا گیا اسے تو در حقیقت خیر کثیر کا ایک خزانہ دے دیا گیا، لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی صرف دانش مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لو اور مطمئن رہو کہ جو خرچ بھی تم کرو گے یا جو نظر بھی تم مانو گے اس کا صلہ لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ کی اس ہدایت سے منہ موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تم اپنی خیرات علانیہ دو تو یہ بھی کیا اچھی بات ہے، اور اسے چھپاؤ اور غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اس سے اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بنی اسرائیل نہیں مانتے تو اے پیغمبر ان کو ہدایت پر لے آنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے ان سے قطع نظر کر کے تم مسلمان یہ سمجھ لو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا نفع تمہیں ہی ملنا ہے، اور تم اسی لیے تو خرچ کر رہے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو،
اور اس مقصد سے جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ قیامت میں تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے حق میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔ یہ بالخصوص ان غریبوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، ان کی خودداری کے باعث ناواقف ان کو غنی خیال کرتا ہے، ان کے چہروں سے تم انہیں پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ ان کی مدد کرو اور سمجھ لو کہ اس مقصد کے لیے جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا صلہ تمہیں لازماً ملے گا، اس لیے کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ شب و روز علانیہ اور چھپا کر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر